صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین. سنبھل کے دعا امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد عبادت لے کر ان مجالس میں آتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرمائے. کل کی مجلس میں جو مومنین موجود تھے، ہم نے عرض کیا کہ کائنات میں ہر شے ایک مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بلا حکمت اور بلا مقصد بنائی گئی ہو. اور اس کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں سے جو سب سے بڑی مخلوق ہے، جسے اشرف المخلوقات بولا گیا، وہ وجود انسان ہے. کہ خالق نے ہر شے بنائی، لیکن بنانے کے بعد اپنی تعریف نہیں کی.
لیکن یہ واحد وجود ہے جسے خدا بنانے کے بعد کہے کہ میں احسن الخالقین ہوں، کہ میں بہترین بنانے والا ہوں۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی مصور تصویر بنائے اور اس کو اپنی ہی تصویر اتنی اچھی لگنے لگے کہ اپنی ہی بنائی تصویر کی تعریف کرنے لگے۔ تو اس مصور کائنات نے جب ہر تصویر بنائی اور اس تصویر کو جان عطا کی، کسی کو بے جان بنایا، لیکن ان تصویروں میں جب اس نے انسان کو بنایا اور بنانے کے بعد جب اس وجود کو دیکھا تو خالق بے ساختہ اپنی تعریف کرنے لگا کہ میں احسن الخالقین ہوں، میں بہترین بنانے والا ہوں۔ تو کبھی کبھی اپنی نسلوں سے، اپنے بچوں سے یہ سوال کیا کریں، کیونکہ چیزوں کو دیکھ کے گزر جانا یہ کام انسان کا کام ہے، لیکن چیزوں کو دیکھ کر سوال کرنا یہ خاص انسانوں کا کام ہے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ آدھا علم خدا نے سوال میں رکھا ہے۔ جو لوگ بے سوال زندگی گزارتے ہیں وہ کمال کی زندگی نہیں گزارتے، لیکن جو لوگ سوال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ باکمال بن کے دنیا سے جاتے ہیں۔ ہر کیوں بنا؟ کیونکہ ہر نے خود سے سوال کیا۔ حبیب کیوں بنا؟ کیونکہ حبیب نے سوال کیا۔ میسم کیوں بنا؟ کیونکہ میسم نے سوال کیا۔ تو یہ سوال ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ انسان علم کی راہ میں باہر نکلے اور عالم بنے۔ تو سوال کیا گیا کہ واقعاً اپنے چھوٹے بچوں سے پوچھا کریں کہ خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ وَخَلَقَ لَكُمْ، اے انسان زمین میں نے کس کے لیے مسخر کی؟ تمہارے لیے مسخر کی۔ یہ پانی تیری تسخیر میں، یہ ہوائیں تیری تسخیر میں، یہ پورا خلق عالم میں نے بنایا، کس کے لیے بنایا؟ تیرے لیے بنایا ہے۔ کہ یہ انسان ہے جو لکڑیوں سے کبھی سفینے بنا کے اللہ کے سمندروں کو چیرتا ہوا جاتا ہے، یہ انسان ہے کبھی لوہے سے جہاز بنا کے خدا کی ہواؤں کو چیرتا ہوا جاتا ہے، یہ انسان ہے جو جنگل کو، شیر کو سرکس میں لا کے اس سے کرتب کرواتا ہے، یہ انسان ہے جو پانی سے کبھی بجلی بناتا ہے، کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، کبھی گرم ہوائیں چلاتا ہے۔ تو گویا پوری کائنات کس کی تسخیر میں ہے؟ انسان کی تسخیر میں ہے۔ شیر طاقت میں مجھ سے زیادہ پر میرے سامنے مجبور ہے، ہاتھی ہیبت میں مجھ سے زیادہ لیکن میرے سامنے مجبور ہے۔ تو چھوٹا سا انسان ہے لیکن خدا نے اس چھوٹے سے انسان کے ہاتھ میں گویا پوری کائنات کو دے دیا۔ یہ اپنے اشارے پہ کائنات کو چلاتا ہے، یہ ہواؤں کو قید کرتا ہے، یہ پانی کو قید کرتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ ایسا میرے اندر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے خدا پوری کائنات کو میرے لیے کیا کر رہا ہے؟ مسخر کر رہا ہے۔ چھوٹا سا بدن ہے اور ایسا میرے وجود میں کیا تھا کہ بنانے کے بعد خدا یہ کہے کہ میں احسن الخالقین ہوں۔ اس نے میری آنکھوں کو دیکھ کے تعریف کی، یا اس نے میرے بالوں کو دیکھ کے تعریف کی، یا اس نے میرے نازک بدن کو دیکھ کے تعریف کی، جبکہ خدا یہ کہے کہ انسان کبھی اپنے بدن پہ ناز نہ کرنا، کیونکہ خود ہی کہے کہ خلق الانسان ضعیفا، میں نے تجھے تمام تر جانوروں سے بھی زیادہ ضعیف بنایا۔ جب سردی آئے تو تجھے کوٹ پہننے کی ضرورت، جب گرمی آئے تو تجھے اے سی کی ضرورت، تھوڑا سا بیمار ہو جاؤں تو مجھے دوائی کی ضرورت، لیکن جانور نہ کوٹ پہنتا ہے، نہ اسے اے سی کی ضرورت ہے، نہ اسے ہیٹر کی ضرورت ہے۔ جسم کو دیکھا جائے تو مجھ سے بھی زیادہ طاقتور، آنکھوں کو دیکھا جائے تو عقاب کی آنکھیں انسان سے زیادہ تیز، سماعت کو دیکھا جائے تو جانور کی سماعت مجھ سے زیادہ تیز، ہر شے میں جانور مجھ سے ترقی یافتہ ہے جسم کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی خدا کہے کہ میں اس انسان پہ ناز کرتا ہوں۔ انسان میں ایسا کیا تھا کہ جو قابل تعریف ہو؟ میری ایسی کون سی ادا تھی جو خدا کو اچھی لگی؟ اس خلقت کی ایسی کون سی کوالٹی تھی کہ جس پہ کون تعریف کر رہا ہے؟ پروردگار عالم تعریف کر رہا ہے۔ اگر یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا تو پھر انسان بھی اپنی اس چیز پہ ناز کرے گا جس پہ خالق نے ناز کیا، نہ کہ ان چیزوں پہ ناز کرے جس پہ خدا ناز نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میرا رنگ گورا ہے لہٰذا یہی میرا کمال ہے، تو اللہ کہے میں نے تجھ سے زیادہ گورا کبوتر کو بنایا ہے۔ تو کبھی اپنی رنگت پہ ناز نہ کرنا کہ تم سفید ہو، کیونکہ سفیدی کمال بشر نہیں ہے۔ لیکن آدھی دنیا شاید سفیدی کو کیا سمجھے؟ کمال سمجھے۔ آدھی دنیا سفیدی کو کیا سمجھے؟ بیوٹی سمجھے۔ لیکن اگر یہ بیوٹی ہوتی تو خدا پھر انسان کی تعریف نہ کرتا، خدا اس سفید کبوتر کی تعریف کرتا۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ کمال سمجھے کہ میری آنکھیں بڑی ہیں لہذا اس وجہ سے میں باکمال ہوں، تو کل بھی کہہ چکا کہ گدھے کی آنکھیں انسان سے زیادہ بڑی ہیں۔
فرمایا آنکھوں پہ ناز نہ کرنا کیونکہ تجھ سے زیادہ بڑی آنکھیں میں نے کس کو دی ہیں؟ جانور کو دی ہیں۔ کانوں پہ ناز نہ کرنا، سماعت کی طاقت جانور کے پاس تجھ سے زیادہ ہے۔ اپنی دید پہ ناز نہ کرنا کیونکہ دیکھنے کی صلاحیت میں نے تجھ سے زیادہ کسے دی ہے؟ جانور کو دی ہے۔ کہ میں مزاحن بولتا ہوں مجالس میں کہ کتاب بنائی انگریزوں نے، نام رکھا ورلڈ گنیز بک، اور اس میں انہوں نے کمالات انسانی کے ریکارڈز جمع کیے۔ اب یہ نگاہ بشر ہے کہ آپ ایک انسان کو کس دید سے دیکھتے ہو۔ جب آپ کی نگاہ بدل جاتی ہے تو آپ کا طور و طریقہ بدل جاتا ہے۔ اگر آپ انسان کو اس نگاہ سے دیکھو جس نگاہ سے اہل بیت دیکھتے ہیں، پھر وہ انسان باکمال بن جاتا ہے۔ پھر وہ زندگی اسی اسٹرگل پہ گزارتا ہے کہ جو اس کو باکمال بنائے۔ لیکن اگر انسان صرف اپنے وجود کو جسمانی نگاہ سے دیکھتا ہے تو صبح سے شام تک محنت کس کے لیے کرتا رہتا ہے؟ جسم کے لیے کرتا رہتا ہے۔ وہ اگر اپنے وجود کی حقانیت کو جسم مان لیتا ہے تو پھر وہ جسمانی وجود کی صفات کو صفات کمالیہ مان لیتا ہے، اور صبح سے شام تک اسی جسم پہ لگا رہتا ہے۔ کہ کسی پاکستانی نے پشاور میں ریکارڈ بنایا ورلڈ گنیز بک میں کہ اس نے اپنے سر سے تقریباً 1095 اخروٹ توڑے۔ اب اس انسان کو پتہ ہی نہیں کہ کمال بشر کیا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اخروٹ توڑوں تو یہ کمال ہے، جبکہ اخروٹ تو ہتھوڑی سے بھی توڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ نے 1000 اخروٹ توڑ دیا تو بلڈوزر لاتے جناب، وہ تو لاکھوں اخروٹ توڑ لیتا۔ جو تیرا کمال نہیں ہے، تیرا کمال یہ ہے تو کوئی ایسی مشین بنائے جو اخروٹ توڑے۔ تیرا کمال یہ ہے کہ تو کارخانہ بنائے، جو اللہ نے کریٹیوٹی تمہیں دی ہے، نہ کہ کوئی اخروٹ توڑنا کوئی کمال بشر ہے۔ کسی نے اور ریکارڈ بنا دیا، کوئی انگریز خاتون تھی پتہ نہیں، کوئی 16-17 برگر کھا گئی اتنے منٹس میں۔ کبھی نارمل آدمی نہیں کھا سکتا اور اس نے اتنے برگر کھا لیے۔ تو کل بھی کہا کمال بشر برگر کھانا نہیں ہے، اور یہ کمال نہیں ہے کہ اتنے منٹ میں آپ نے اتنا زیادہ کھا لیا۔ تو میں نے کہا تو پھر اس کمال میں بھینس سب سے آگے کھڑی ہوگی، جو آپ سے زیادہ کھا بھی سکتی ہے، پیٹ انسان سے زیادہ بڑا بھی دیا ہے۔ یہ خدا بار بار کہتا ہے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عبرت لو صاحب لب، عبرت لو صاحب عقل۔ دل دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، سوچتے کیوں نہیں کہ جس مقصد کے لیے میں نے بنایا ہے 70 سال انسان کی زندگی کے گزر جائیں پر پتہ نہ ہو کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، میں کون سا گول لے کر آیا تھا، میں کون سا مقصد لے کر آیا تھا۔ اور جب بدن سے روح نکلنے لگے تو اس وقت حسرت کھانے لگے کہ خدا مجھے بس ایک دن کے لیے پلٹا دے، میں زندگی کا مقصد پورا کر دوں۔ تو اللہ کی آواز آتی ہے میں نے 70 سال تجھے دیے تھے، میں نے 60 سال تجھے دیے تھے، تم نے اپنی مقصد زندگی کو سمجھا کیوں نہیں تھا؟ تو کوئی کمال بشر یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر کوئی مثلا میراتھن کی ریس میں اتنی زیادہ تیز دوڑ دے تو یہ کمال بشر ہے کہ اتنے منٹ میں جناب نے اتنی دوڑ لگا دی۔ اگر یہ کمال بشر ہوتا تو اس ریس میں ہرن سب سے آگے کھڑا ہوتا، اس ریس میں جانور، چیتا، شیر سب سے آگے کھڑا ہوتا اور انسان سب سے پیچھے کھڑا ہوتا۔ درندگی کمال بشر نہیں ہے۔ کوئی درندگی کو کمال سمجھنے لگے، کوئی قدرت بازو کو کمال سمجھنے لگے کہ مثلا شجاع وہ ہوتا ہے، بہادر وہ ہوتا۔ آج ریکارڈ کیا بنتے ہیں کہ جناب نے سلور میڈل لیا، جناب نے گولڈ میڈل لیا۔ ہمیں گولڈ میڈل لیا تو کیا کیا کہ پورے سال میں مقابلہ کروایا گیا کہ سب سے زیادہ انسانوں میں طاقتور کون ہے، اور ایک انسان تھا مثلا 220 kg کا وزن اس نے اٹھا لیا کا ریکارڈ بنا دیا۔ یہ کمال بشر ہے۔ دا موسٹ پاورفل پیپل یا دا موسٹ پاورفل پرسن، ایک سب سے زیادہ طاقتور ترین انسان کہ اس نے 210 kg تقریباً 3 مرتبہ، ایک ایرانی شخص تھا رضا علی زادے غالباً، جس نے کوئی 210 کلو کا وزن اٹھا دیا۔ اب آپ نے دیکھا جو وزن اٹھاتے ہیں ان کی باڈی بھی آپ دیکھیں، پھر ظاہر کمال یہ ہے کہ اس نے کوئی دن میں 25 انڈے بھی کھانے ہیں، کوئی پتہ نہیں اتنی مرغیاں بھی ہڑپ جانی ہے۔ اب اسی کمال میں کہ مجھے اتنا کیا کرنا ہے، وزن اٹھانا ہے۔ اور اس کو جب کسی انٹرویو میں بلایا گیا کہ بھائی آپ دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور ترین انسان ہو جس نے 210 کلو کا وزن اٹھایا اور لگاتار 3 مرتبہ گولڈ میڈل لیا، تو کہا کہ یہ بتائیے آپ اتنا بھاری بھرکم وزن اٹھا دیتے ہو، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سے اٹھائی نہیں جاتی؟ تو مسکرا کر اس نے کہا کہ ہاں بھائی ایک چیز مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی۔ کہ کون سی چیز ہے؟ کہ سردی کے موسم میں جب صبح کی اذان آتی ہے تو یہ کمبل اٹھایا نہیں جاتا۔ تو کمال بشر وزن اٹھانا نہیں ہے، کمال بشر ارادے کا مضبوط کرنا ہے۔
کہ کس کا ول پاور کتنا مضبوط ہے، کس کا ارادہ کتنا مضبوط ہے. اور یہی معصومین کی روایت ہے کہ فرمایا المؤمن کا جبل الراسخ، مومن کی مثال ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتی ہے. فرمایا طوفانوں سے ہلتا نہیں ہے، ہواؤں سے ہلتا نہیں ہے، مختلف ماحول میں جا کے اس کا ایمان ڈگمگا نہیں جاتا. کہ قبلہ پاکستان میں تھے تو مثلاً بڑے مومن تھے، یہاں آ گئے تو ایمان کو زنگ لگ گیا. اس کا مطلب پاکستان میں بھی تھے تب بھی ایمان مضبوط نہیں تھا. کسی نے کہا کہ قبلہ فلاں صاحب ہے، اس نے 20 سال ہو گئے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. بڑا کمال ہے، ایسا بندہ کہاں ملے؟ 20 سال گزر گئے، کہیں بڑے نیک آدمی ہیں، 20 سال سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. بعد میں پتا چلا جناب 20 سال سے جیل میں تھا. یہ کوئی کمال بشر ہے؟ کسی کو موقع ہی نہ ہو اور گناہ نہ کرے. کمال بشر یہ ہے کہ انسان موقع کے ہوتے ہوئے اپنے ارادے پر کیا رکھے؟ کنٹرول رکھے. یہی تو امتحان بشر ہے. جانور کو اس چیز پہ کنٹرول نہیں ہوتا. اسے بھوک لگتی ہے، اس نے کھانا ہی کھانا ہے. اسے پیاس لگتی ہے، پانی پینا ہے. اس کے وجود میں شہوت آتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وقت کو دیکھا جائے، حالات کو دیکھا جائے، حلال و حرام کو دیکھا جائے. اس نے اپنی شہوت کا ازالہ کرنا ہے. یہی کمال بشر ہے کہ پورا مہینہ خدا تجھے روزہ رکھوا کر تیرے وجود میں کنٹرول کو پیدا کر کے تجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ تو ثابت کر تو سرحد حیوانیت میں ہے یا سرحد انسانیت میں ہے. کتنی خوشی ملتی ہے انسان کو جب پورا دن روزہ رکھنے کے بعد افطاری کرتا ہے. یہ خوشی کھانے کی خوشی نہیں ہوتی. یہ خوشی ہوتی ہے تم نے ایک گول کو اچیو کر لیا. تم نے ایک ٹارگٹ بنایا تھا کہ میں یہاں سے یہاں تک کھانا نہیں کھاؤں گا، اور یہی کمال بشر ہے کہ تو نے اپنے ٹارگٹ کو پورا کر دیا. لہٰذا اندر میں آپ کو کیا ملتی ہے؟ خوشی ملتی ہے. تو معصوم فرماتے کم از کم ہفتے میں پھر 2 مرتبہ روزہ رکھا کر، تاکہ تمہارے ارادے کے جو مسلز بلڈ ہوئے ہیں وہ ویسے کے ویسے رہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ 30 دن باڈی بلڈنگ کرو پھر کہو کہ میں چھوڑ دوں گا اگلے سال جا کے کروں گا، لیکن مسلز ویسے کے ویسے رہیں. آپ کے برین کے اندر بھی مسلز ہوتے ہیں، انہیں بھی متواتر تمرین اور ایکسرسائز کی ضرورت ہے. تبھی فرمایا 30 دن روزہ رکھا، پھر ہفتے میں 2 دن، ہفتے میں 1 دن روزہ رکھو، 15 دن میں 1 دن روزہ رکھو، 14ویں کی رات روزہ رکھو، کسی ولادت و شہادت پہ روزہ رکھو، تاکہ آپ کے اندر وہ ٹریننگ باقی رہے. اور روزے رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے وجود کو کنٹرول کرنا. اب مومن اور بندہ خدا، اب سفرے پہ بیٹھتے ہو، کئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اب یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ میں نے کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کو چھوڑنا نہیں ہے کہ بدن نے جو کہا تم نے کھا لیا. اب سفرے پر ہو، کئی چیزیں ہیں مکروہات میں بھی ہیں، مستحبات میں بھی ہیں، کئی چیزیں ہیں سب کھا رہے ہیں لیکن ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میرا ارادہ مضبوط ہے کہ میرا ارادہ کمزور ہے. کہیں ایسا نہ ہو شوگر ہو، ڈاکٹر کہے کہ جناب میٹھا کھانا منع ہے. اور شوگر کے اکثر مریضوں کو میں نے دیکھا ہے، چائے پھیکی پینی ہے لیکن ہر چیز میٹھی کھانی ہے. تو یہ کمال بشر تھوڑی ہے کہ انسان کا اپنے ارادے پر ہی کمزور نہ ہو. اور میں نے کہا دین آپ کو آئیڈیالوجی سکھاتا ہے، عبادت آپ کو آئیڈیالوجی سکھاتی ہے. مقصد خلقت کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری آئیڈیالوجی مضبوط ہو. عقیدے کا مطلب آئیڈیالوجی ہے. تبھی کہا کہ ہر شے میں تقلید واجب ہے، عقیدے میں تقلید حرام ہے. یہاں پہ تحقیق ہے. وہاں کہہ سکتے ہو کہ مولانا بزی ہوں، میں دین کا اتنا مطالعہ نہیں کر سکتا، عربی مجھے اتنی نہیں آتی، احادیث کا مطالعہ نہیں کر سکتا. تو دین ایک سہولت ایجاد کر دیتا ہے کہ اگر نہیں آتا تو اس سے پوچھو جسے علم ہے. اگر ڈاکٹر نہیں بن سکتے تو چلو ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. اگر انجینئر نہیں بن سکتے چلو انجینئر کے پاس چلے جاؤ. ایک راستہ ہے. لیکن عقیدے میں یہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں آتا تو بس میں کسی ایسے سے پوچھ لوں گا، جو وہ کر رہا ہے میں کروں گا. کہ نہیں، عقیدے میں تحقیق ہے. عقیدے میں تحقیق نہیں کرو گے تب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا. کیونکہ تقلید میں مجھے نہیں پتا ہوتا بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، اس مجتہد نے کتنی ریسرچ کی ہے، کیا واقعاً دل و جان سے ریسرچ کر کے مسئلہ بتا رہا ہے کہ نہیں. بس میں اس کی عالمیت پہ ایمان لاتا ہوں، 4 لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں، انہی کی بنیاد پہ میں کسی کی تقلید کرتا ہوں. لیکن عقیدے میں یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ بس کیونکہ باپ شیعہ تھا تو میں شیعہ، کیونکہ باپ سنی تھا تو میں سنی، کیونکہ اس نے کہا کہ بیٹا اٹھتے وقت یا علی مدد کہنا ہے تو میں کہتا رہتا ہوں. تو میں کئی مجالس میں کہتا ہوں، کئی لوگ ہیں جو یا علی مدد تو کہتے ہیں پر علی شناس نہیں ہیں.
جنہیں یہ علم نہ ہو کہ علی سے مدد کس چیز میں مانگی جائے، نجاستوں میں مانگی جائے یا طہارتوں میں مانگی جائے، حلال میں مانگی جائے یا حرام میں مانگی جائے. لیکن اگر یہاں پہ کوئی عادی ہوگا جس نے بس یہ سمجھا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے میں نے یا علی مدد کرنا ہے، تو وہ تو پھر کسی بینک میں ڈکیتی بھی ڈالے گا تو یا علی مدد کر کے ڈالے گا. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کہاں کہنا ہے. جسے صرف یہ مقصد ہے کہ مثلا امیر المومنین سے محبت کرنی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ محبت کرنے والے کے ظرف بھی کیا ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے. ہاں کئی لوگ ہیں امیر المومنین کا نام اپنے گردن میں باندھ دیتے ہیں، لیکن یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ بدن بھی پاک ہونا چاہیے. یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ بغیر وضو کے نام اہل بیت بدن سے مس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تمیز نہیں ہے. بس صرف سیکھا ہے کہ میں نے اہل بیت کا نام لینا ہے. پھر پاکستان کے درگاہوں پہ چلے جاؤ، کئی ایسے ملنگوں کو دیکھتے ہو چرچ کے سوٹے بھی لگ رہے ہیں اور علی علی بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ علی کا نام نجاستوں میں نہیں لیا جاتا، علی کا نام طہارتوں میں لیا جاتا ہے. علی اس زبان پہ جج کرتا ہے جو سلمان جیسی زبان. تبھی امیر المومنین کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ تم اس کی معرفت بھی رکھ رہے ہو، اب نام بھی لے رہے ہو. ورنہ کربلا میں قاتلین ابا عبداللہ الحسین کے حافظ قرآن نہیں تھے. ابن ملجم بہترین قاری قرآن ہے. کہ اہل فارس نے عمر کو خط لکھا کہ مسلمان بن گئے، قرآن سکھانے کے لیے کسی کو بھیجو، تو عمر نے ابن ملجم کو بھیجا تھا اور احسان کیا اہل فارس پہ، میں اپنا بہترین قاری قرآن بھیج رہا ہوں، اسے گھر بھی دینا، اس کے بچوں کا خیال بھی رکھنا، اسے بہترین سیلری بھی دینا. وہ جو قرآن پڑھے تو لوگ گلیوں میں کھڑے ہو جاتے تھے. قرآن پڑھ تو رہے ہیں پر قرآن سمجھ نہیں رہے. صحیح بات. یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، بعض لوگ اللہ کی آیتوں کو کم قیمتوں پہ بیچتے ہیں. یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے گمراہ کیا جاتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے. گمراہی اسے ملتی ہے، یا یہ کہیں جو صاحب فکر نہیں ہے، جو صاحب عبرت نہیں ہے، اور ہدایت اسے ملتی ہے جو صاحب عبرت ہے، جو سوچتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، جو عقیدوں کو تحقیق کے اعتبار سے لیتا ہے. ایک 5 منٹ کے لیے تصور کریں تحقیق کا مطلب کہ مثلا اصول دین میں تقلید حرام، فروع دین میں تقلید واجب. اصول دین میں تحقیق واجب ہے. اب فروع دین میں تقلید کیوں؟ کیونکہ جب اصول میں تحقیق کر لی تو اب مجھے فروع میں ڈاؤٹ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ نے تحقیق کر کے مان لیا کہ محمد اللہ کا رسول ہے، تحقیق کر لی، اب یہ رسول جو کہے گا تقلید کرو گے. اب آپ کو یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ میں تحقیق کرو، رسول خدا کہہ رہے ہیں اس طرح وضو کرنا ہے تو یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. بھائی جب تم نے تحقیق کر لی وہ اللہ کا رسول ہے، اب جو کہے گا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دیا وہ لو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ. دیکھیے شیعوں نے تحقیق کی اور اس تحقیق کے نتیجے میں اس نتیجے پہ پہنچے کہ علی اللہ کے بنائے ہوئے زمین پر خلیفہ ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں. اب جو امیر المومنین کہیں گے ہم کیا کریں گے؟ لیکن اب ہمیں تحقیق نہیں کرنی علیہ باللہ مولا علی صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کے برادران اہل سنت امیر المومنین کو اللہ کی طرف سے امام نہیں مانتے، تو شاید وہ تحقیق کر لیں کہ بھئی دیکھیں جو علی نے کہا اور علی کا کلام اور عمر کا کلام ملتا بھی ہے کہ نہیں، علی کا کلام ابو بکر کا کلام ملتا ہے کہ نہیں ہے. تبھی جب امیر المومنین خلافت پر آئے مولا نے کہا تراویحوں کو بند کرو، میرے نبی نہیں پڑھتے تھے، تو پوری امت کھڑی ہو گئی، واہ سنتا واہ شیخا، علی شیخوں کی سنت کے خلاف نکل آئے. تو آج پوری امت پڑھتی ہے لیکن شیعہ نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ جن کی تقلید کر رہے ہیں ہم انہیں امام نہیں مانتے. لہٰذا ہم اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی عمر کر رہے تھے تو صحیح کر رہے تھے یا غلط کر رہے تھے، رسول کی سنت تھی کہ نہیں تھی. اب سب اس نتیجے پہ پہنچے ہاں رسول نے تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی تھی، تو وہی جناب کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کنی بدعت تو ہے پر بدعت حسنہ ہے. بدعت مطلب ایجاد کی گئی، ابداع ایک نئی چیز کی ایجاد ہے، لیکن کیونکہ جناب عمر نے کی ہے تو حسن ایجاد ہے، کیونکہ لہٰذا وہ بھی صحابی تھے، درک رکھتے تھے کہ یہ کام کرنا چاہیے نہیں. آپ کون ہوتے ہو 1400 سال بعد پوچھنے والے کہ ایسا کام کیوں کیا؟ کہ ان کو نہیں پتا تھا، جو نبی کے ساتھ رہے، نبی کی حدیثوں کو سنا، آس پاس گھومے پھرے، تو لہٰذا کچھ سوچ کے تو انہوں نے کیا ہوگا. تو لہٰذا ہم نبی کی سنت نہیں ہے، شیخین کی سنت کو کیا کر رہے ہیں؟ فالو کر رہے ہیں. جب امت بغیر
عقیدے کے تقلید کرنے لگے تو اس پہ سوال اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ نے رسول کی سنت کو فالو کرنا ہے یا رسول کے بعد آنے والوں کی سنت کو فالو کرنا ہے؟ تو شیعہ عقیدہ ہے کہ بعد میں آنے والوں کی سنت ان کی فالو کی جائے گی جو منسوس من اللہ ہو، وہاں پہ تقلید ہے. لیکن اگر منسوس من اللہ نہیں ہے وہاں تحقیق ہے، کیونکہ وہاں پہ شائبہ خطا موجود ہے، وہاں غلطی کا امکان موجود ہے، کیونکہ وہ دارائے عصمت نہیں تو غلطی کر سکتے ہیں. اور امت نے کہا نہیں، اگر غلطی بھی کی ہے تو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، اس کو نام دے دیا خطا. کہ خطا تو کی ہے لیکن خطا اجتہادی کی ہے. کہ انہوں مجتہد تھے جناب والا اور ہم اس مجتہد کی تقلید میں تھے. اب اس نے خطا کی تو وہ جانے اور اللہ جانے، اللہ ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں ہے. اب ایک 5 منٹ کا تصور کریں، ہم دنیا سے چلے گئے. دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک دعائے عاقلانہ، ایک دعائے جاہلانہ. ہاں، اگر میں دعا کروں یہاں بیٹھ کر کہ پروردگارہ یہ جتنے لوگ ممبر مجلس میں آئے ہیں اور فرش عزا پہ بیٹھے ہیں ان سب کو 500 سال زندگی عطا فرما، اور آپ سب آمین بھی کہیں گے اور آپ کے چہروں پہ خوشی کا اثار بھی دیکھ رہا ہوں. قبلہ نے ہمارے لیے 500 سال کی دعا کر دی. لیکن اگر میں کہوں پروردگارہ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سب کو 60 سال میں ہی اٹھا لے، ہاں، تو آپ کہیں گے کون سا مولوی ہے ہم نے بد دعا کے لیے بلایا ہے اور کہہ رہا ہے 60 سال. جبکہ عاقلانہ طریقے سے سوچو، ابھی کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 40 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، پلس 60 کرو تو پھر بھی تقریباً 100 پلس بنتا ہے. لیکن ہمیں وہ دعا اچھی لگتی ہے جس میں 500 سال کی دعا کی جائے. ہمیں وہ دعا اچھی نہیں لگتی جس میں کہیں جناب 90 سال میں اللہ تجھے اٹھا لے، 80 سال میں اللہ تجھے اٹھا لے. یہ بھی وجود فطرت بشر ہے کہ آپ کی فطرت کو کمال اچھا لگتا ہے اور ہمیشہ زندہ رہنا کمال ہے، مر جانا کسی کو اچھا نہیں لگتا. یہ وجود کے اندر جو خواہشیں چھپی ہوئی ہیں، انسان اگر صرف انہی پہ سوال کرے کہ جبکہ مجھے پتا ہے کہ 80 سال کے بعد میرا زندہ رہنا بھی کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ بدن کا کوئی آرگن ہی کام نہیں کرتا، تو انسان زندہ رہ کر کرے بھی کیا. لیکن میرے اندر خواہش کیوں ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں؟ کیونکہ آپ کے اندر خدا نے ایک عشق رکھا ہے جس کو عشق کمال بولا جاتا ہے. تو اب یہ سوچنا ہے یہ جو کمال کا عاشق ہے کیا یہ میرا بدن ہے یا کوئی اور وجود ہے جو مجھے کمال کی طرف لے جانا چاہتا ہے. تو ہر شے سوچنے سے انسان کو مل جاتی ہے. اب 5 منٹ کا تصور کریں ہم مر گئے، قیامت کے دن خدا نے اٹھایا اور پروردگار عالم نے پوچھا کہ جناب کون تھے؟ کہا کہ میں مسلمان ہوں. تو کہا کہ کسے خدا مانا؟ تو بڑے فخر سے کہہ دیا کہ پروردگارہ میں نے تجھے خدا مانا. ہاں، اب خوش ہو رہا ہوں کہ میں اللہ پوچھ رہا ہوں، اللہ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے خدا کسے مانا؟ تجھے مانا. اللہ پوچھے گا کس کے کہنے پر مانا؟ اللہ تو سوال کرے گا. میں نے کہا قیامت سوال کا نام ہے، ہم نے جواب دینا ہے. اللہ پوچھے گا کس کے کہنے پر مانا؟ بڑے فخر سے کہوں گا پروردگارہ پاکستان میں پیدا ہوا تھا، ہاں مسلمان ملک میں پیدا ہوا تھا، ابا دادا مسلمان تھے تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، پنج تن 5 ہیں، معصوم امام 12 ہیں اور معصوم 14 ہیں. تو میں نے مان لیا. کہے گا ٹھیک ہے. دوسرے سے پوچھے گا ہاں بھائی تم نے کسے خدا مانا؟ تو کہے گا میں نے فلاں بت کو خدا مانا. پھر اللہ سوال کرے گا، ڈانٹے گا نہیں، سوال کرے گا بتا تو نے اس کو خدا کیوں مانا؟ وہ بھی یہ کہے گا مثلاً پروردگارہ ہندوستان میں پیدا ہوا، پوری بستی ہندوؤں کی تھی، باپ بھی ہندو، ماں بھی ہندو، دادا بھی ہندو، لہٰذا میں نے اسی بت کو کیا مان لیا؟ خدا مان لیا. اللہ تیسرے سے پوچھے گا بتا تو نے خدا کس کو مانا؟ کہے گا میں آتش پرست ہوں، میں نے آگ کو خدا مانا. اللہ کہے گا بتا تو نے آگ کو خدا کیوں مانا؟ بڑے پیار سے پوچھے گا. وہ بندہ کہے گا پروردگارہ میں پارسی تھا، ایسے ماحول میں پیدا ہوا، ماں باپ آتش پرست تھے، لہٰذا میں بھی کیا بن گیا؟ آتش پرست بن گیا. اب یہاں پہ مسلمان بڑا بے چین ہوگا، پروردگارہ جلدی فتوا دے، مجھے جنت کی طرف روانہ کر. پروردگارہ میں نے تجھے مانا، یہ دیکھ اس نے بت کو مانا ہے. پروردگارہ اسے دیکھ اس نے آگ کو مانا ہے. فلاں کو دیکھ اس نے ستاروں اور چاند کو خدا مانا ہے. پروردگارہ میں نے تجھے اپنا خدا مانا ہے، لہٰذا مجھے جنت میں بھیج. تو اللہ کہے گا میں خدا عادل ہوں، میں عدل کی بنیاد پہ یا جنت کے حوالے کروں گا یا جہنم کے حوالے کروں گا. کہے گا اے مسلمان مجھے یہ بتا اگر اس دلیل کی بنیاد پہ تجھے جنت بھیجوں کہ تو نے مجھے خدا مانا
اور کیوں مانا؟ کیونکہ ماں باپ کے کہنے پر مانا. تو ان تینوں کی بھی دلیل وہی ہے کہ انہوں نے ماں باپ کے کہنے پہ فلاں فلاں کو خدا مانا ہے. تو اگر اس دلیل کی بنیاد پہ انہیں جہنم بھیجوں تو تجھے جنت کیوں بھیجوں؟ اور تجھے جنت بھیجوں تو انہیں جہنم کیوں بھیجوں؟ وہاں پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے ماں باپ کے کہنے پر مانا، کیونکہ یہ تقلیدی عقیدے ہیں. امیر المؤمنین سے پوچھا گیا مولا پروردگار عالم کو اپنا خدا کیوں مانتے ہیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں میں نے خدا کی عبادت اس لیے کی کیونکہ علی نے خدا کو ہی لائق عبادت مانا. تو پہلی منزل تحقیق ہے. جب تک سوچو گے نہیں، جب تک غور و فکر نہیں کرو گے. اور دشمن سب سے زیادہ جس چیز پہ کام کرتا ہے وہ کیا ہے؟ فکر بشر ہے. آج اکثر ہم کیا ہیں؟ تقلیدی عقیدے رکھتے ہیں. آج ہمارا لباس، آج ہمارا پہناوا، یہ فیشن کیا ہے؟ تقلید ہے. سوال ہے کس کی تقلید ہے؟ کس کی تقلید ہے؟ فیشن کا موجد کون ہے؟ فیشن کو بناتا کون ہے؟ اگر آپ اپنے بچوں کو تحقیقی بنائیں گے تو آپ ان کو کئی معاشرے کی غلط بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. کسی بچے کے بال کوے کی طرح اوپر جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں لگ رہا دنیا کر کیا رہی ہے. اور جناب سے پوچھو ایسا کیوں کیا؟ کا فیشن. لباس دیکھو کا فیشن، پہناوا دیکھو کا فیشن. کر کیوں رہے ہو؟ پورے بدن کو چھید چھید کر دیا. کہ حیرت لگتی ہے جناب کر کیا رہے ہو؟ کا فیشن ہے. موجد فیشن کون ہے؟ دا سیلیبریٹیز، ایکٹرز. یہ انبیاء و شیطان ہیں جو معاشرے میں غلط سنتوں کو ایجاد کرتے ہیں اور معاشرہ انہیں کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے. فوراً خاتون خانہ نے کوئی ڈرامہ دیکھا، شوہر کو درد سر کر دیا کہ ہم نے وہ ڈریس فلاں شادی میں پہننا ہے. بھئی وہی کیوں پہننا ہے؟ کہ کیونکہ فلاں ایکٹریس نے پہنا ہے. تو وہ جو پہن رہی ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ فالو کر رہا ہوں. وہ گویا میری امام بن گئی. وہ جیسے بال بنائے گا میں بناؤں گا، وہ جیسے کپڑے پہنے گا میں پہنوں گا. کیوں؟ کیونکہ پہلے اسے ہیرو بنایا جاتا ہے، اور جب ہیرو بنتا ہے تو اس کی محبت میرے دل میں ڈالی جاتی ہے، اور جب میرا محبوب بنتا ہے تو میں پھر اس کو کیا کرنے لگتا ہوں؟ فالو کرنے لگتا ہوں. کھانا بھی وہ کھاؤں گا. کہ ایک فٹ بالر سعودی عرب گیا، صرف ایک سگنیچر لینے کے لیے عرب نے اسے $2 ملین دیے کہ مجھے صرف آپ کی کیا چاہیے؟ سگنیچر چاہیے. کیونکہ وہ اس کا کیا بن گیا ہے؟ محبوب بن گیا ہے. اب سوال ہے یہ محبت عاقلانہ ہے یا جاہلانہ ہے؟ خدا محبت سے منع نہیں کرتا، کا تحقیق کر کے محبت کر کہ تیری محبت تجھے با کمال بنائے گی یا با زوال بنائے گی. اور جو کمال کی محبت ہوتی ہے وہ سر کٹ بھی جائے پھر بھی نو کے نیزہ پہ محبوب کی صدا میں بلند رہتا ہے، کیونکہ کمال کی محبت ہے. اور اگر کمال شناس بن جاؤ تبھی مقام شہادت ملتا ہے. ہاں لوگ تو ڈکیتیاں ڈال کے بھی مر جاتے ہیں، چوریاں کر کے بھی مر جاتے ہیں، محبوب سے ملنے کے لیے کسی کی دیوار سے گر کے بھی مر جاتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں کہ یا رسول اللہ جناب شہید ہو گئے. نبی نے فرمایا شہید فی سبیل اللہ نہیں ہوا، شہید در راہ خچر ہوا ہے. کا پہلے جا نہیں رہا تھا لیکن خچر دیکھا، قداور خچر ہے، کیسے ماروں گا اور مال غنیمت میں خچر لے لوں گا. کتنی ضربتیں چلی لیکن کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت عبادت الثقلین میں، جنگ خندق میں عبادت الثقلین سے افضل ہے. صبح سے شام تک عبادت کرتا رہے لیکن ایک ضربت کیا ہے؟ افضل ہے. افضل کیوں بنی؟ کیونکہ خدا ضربت کو نہیں دیکھ رہا تھا، ضربت لگانے والے کی نیت کو دیکھ رہا تھا. یہ معرفت ہے کہ انسان لاکھوں سجدے کرے لیکن یہ معرفت کے ساتھ سجدہ کرے کہ میں کس کی دربار میں جھک رہا ہوں. جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے. لاکھوں مجلسوں میں جائے لیکن یہ سوچ کے جائے کہ میں کس کی مجلس میں جا رہا ہوں، کس کے بلاوے پہ جا رہا ہوں، کس کی محبت میں جا رہا ہوں، کیا لینے جا رہا ہوں. ہمارے اکثر لوگ پروگرامز میں جاتے ہیں رشتہ داریاں نبھانے کے لیے کہ فلاں دوست کی مجلس ہے تو چلے جاؤ، فلاں کے والد کی مجلس ہے تو چلے جاؤ، کل وہ بھی بلائے گا، آج میں جاؤں گا کل وہ آئے گا. اکثر لین دین کے معاملات ہوتے ہیں لیکن اگر 1 گھنٹہ انسان معرفت کے ساتھ بیٹھے
کہ واقعاً خدا نے مجھے بنایا کیوں، میرا وجود اس طرح کیوں بنایا، کائنات کی ہر شے میں خدا نے کیا رکھے ہیں، راز رکھے ہیں، ہدایت تک وہی پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی فکر کو کیا کرنا ہے، ایکٹیو کرنا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، ایک درخت ہے، آپ کئی مرتبہ چیزوں کو دیکھ کے گزر جاتے ہو، لیکن کبھی سوچا کرو، آگے قرادی کہتے ہیں اپنے ہاتھ کو ہی دیکھو، یہ ہاتھ کا تلوا، یہ ہاتھ کا پچھلا حصہ، پھر اپنی انگلیوں کو ادھر سے دیکھو، پھر اپنی انگلیوں کو ادھر سے دیکھو، آپ کی جوائنٹس کے اوپر خدا نے تھوڑی سی ایکسٹرا اسکن دی ہے، بہت چھوٹی سی اسکن دی ہے، کبھی سوچا کرو یہ ایکسٹرا اسکن کیوں دی ہے اور ادھر نہیں دی ہے، کہ کیونکہ انگلیوں نے بینڈ ہونا تھا، اور اگر یہ ایکسٹرا اسکن نہیں ہوتی تو میرے ہاتھ کبھی بند نہ ہوتا، میری انگلیاں کبھی بند نہ ہوتی۔ انہوں نے اگلی طرف بینڈ ہونا تھا تو یہاں اسکن دی، انہوں نے پچھلی طرف نہیں ہونا تھا کہ اللہ یہاں بھی کیا دے۔ ہر شے کو اس نے حساب و کتاب سے بنایا۔ کبھی یہ نہیں کہا کرو کہ کوئی چیز مجھے ایکسٹرا دی خدا نے، نہیں، ہر چیز پرفیکٹ دی ہے۔ کوئی انگلی چھوٹی کیوں ہے، کوئی انگلی بڑی کیوں ہے؟ میں نے کہا صرف 5 منٹ سوچو، انگوٹھا نہ ہوتا تو کبھی اپنی قمیض کا بٹن تک نہ باندھ سکتے، خاتون کبھی کچن میں چمچ پکڑ کے سالن نہ بنا پاتی، کتنی مشکلات کریٹ ہو جاتی ایک انگوٹھے کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ منہ کا پانی میٹھا، آنکھ کا پانی نمکین، کان کو اس طرح کیوں بنایا، آنکھوں کے اوپر ابرو کیوں دی، آنکھ نے دیکھنا ہے، اس نے ڈسٹرب نہیں ہونا، لہٰذا وائپر تو ہے نہیں، تو بارش ہونی ہے، برف باری ہونی ہے تو یہاں بھی بال دیے تاکہ پسینہ آنکھوں میں نہ جائے، پھر پلکوں پہ بال دیے تاکہ آنکھیں کیا نہ ہوں، ڈسٹرب نہ ہوں۔ ہر شے خدا نے کیا دی ہے، حساب و کتاب کے ساتھ دی ہے۔ زمین میں گریوٹی دی ہے، آپ کے معدے کے اندر بھی گریوٹی، کھانا الٹا ہو کر بھی کھاؤ گے جائے گا پیٹ میں۔ کبھی سوچا کرو، ایک مرتبہ ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، ہاں، اور کسی کے منہ میں لقمہ ڈالو، ہاں، ہو تو الٹے، لیکن چباؤ گے کھانا پھر بھی کہاں جائے گا، شکم کی طرف ہی جائے گا۔ اللہ نے لقمے کو بتایا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، اور لقمہ جب شکم میں جاتا ہے، ذرے ذرے کو پتا ہے میں نے باڈی کے کس حصے کو لگنا ہے، کون سی چیز کو چربی بننا ہے، کس نے بلڈ بننا ہے، کون سے کس سیل نے بننا ہے، ہر شے خدا نے ترتیب میں رکھی ہوئی ہے، ہدایت میں رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے، کچھ چیزوں کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، جیسے شہد کی مکھی ہے، اس نے دنیا میں آ کر ہدایت لینا نہیں ہے، وہ وہیں سے ہدایت لے کر آئی ہے، لیکن وہ فکسڈ ہدایت ہے۔ اب یہ نہیں کہ شہد کی مکھی آج اس طرح چھتا بنا رہی ہے، 100 سال کے بعد کوئی اس کا شیپ بدل جائے، نہیں، جو سکھایا وہی کرتی رہے گی۔ جانوروں کو سکھایا، چڑیا جو گھونسلہ بناتی ہے 1000 سال بھی پہلے ویسا، آج بھی ویسا، وہ اپڈیٹ نہیں ہو رہا، سیم ٹو سیم وہی کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ شہد کی مکھی جیسے 1000 سال پہلے، آج بھی ویسے، لیکن یہ انسان ہے، پہلے غاروں میں رہتا تھا، پھر شہروں میں آیا، پھر بلڈنگیں بنائیں، پہلے اس کی سواریاں الگ تھیں، ابھی اس کی سواری الگ ہیں، اور ڈے بائی ڈے انسان کیا کرتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ اور یہ واحد وجود ہے جس سے خدا نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اپنے وجود کو کیا کرے، اپڈیٹ کرے۔ تو جو رک جائے وہ انسان نہیں ہے، جو ترقی کرے وہ انسان ہے، جو پرواز کرے وہ انسان ہے، جو دن بدن جس کے وجود میں اضافہ ہو وہ انسان ہے۔ تبھی امیر المومنین فرماتے ہیں جس کا آج اس کے کل سے بدتر ہے وہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے، کیونکہ گویا اس نے سفر انسانیت کو روک دیا۔ اگر جیسی نماز کل تھی اور آج ویسے ہے تو مجھے فکر میں آنا چاہیے، جیسا علم کل تھا اور آج بھی ویسا ہی ہے، مجھے فکر مند ہونا چاہیے۔ انسان تب انسان بنتا ہے جب اپنے وجود میں پازیٹیو اعتبار سے تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ ہر کیوں بنا؟ حسین سے ملے نہ تھے تو ہر اور تھا، جب حسین سے ملا تو ہر اور بنا، بلکہ حقیقت میں ہر بن گیا، حقیقت میں ہر آزاد بن گیا۔ کس سے آزاد ہوا؟ ہر افکار غلامی سے آزاد ہوا، اور جو تقلیدی عقیدے تھے ان سے آزاد ہو گیا کہ دنیا یزید کو مانتی ہے تو میں بھی مانوں گا، کہ نہیں، یہ دیکھو یزید قابل ہے کہ اسے مانا جائے یا نہیں۔ جب ہر نے کمپیریزن کرنا شروع کیا تو کہا نہیں، کمال تو حسین کے وجود میں ہے، یہ وہ ذات ہے جو انسان کو خدا سے ملاتی ہے۔ کہ ہر جس حسین کو ایک جملہ نہیں کہہ سکتے، ایک جملہ۔ امام نے ہر کے وجود کو بیدار کرنے کے لیے کہا تھا کہ ثقلت کو امک، یہ بد دعائی جملہ ہے کہ تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، مطلب تیری ماں کو غم ملے، تیری ماں کو دکھ ملے کہ تیری عزا میں بیٹھے۔ عرب میں اگر کوئی کسی کو جملہ کہے یہ بہت بڑی توہین ہے، کہتے ہیں ہر کی آنکھوں میں خون بھر آیا، جواباً کہا کہ حسین ابن علی میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن ہر نے بریک لگائی،
اسی بریک کا نام ہی تو انسان ہے، کل کی مجلس میں بتاؤں گا، اسی بریک کا نام ہی تو عقل ہے۔ فوراً خود کو روکا، ادب کے دائرے میں آیا۔ کہا نا والدین اگر غصہ کرے وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، فوراً بریک لگاؤ۔ باپ کے سامنے آواز کو بلند نہ کرنا، ماں کے سامنے آواز کو بلند نہ کرنا۔ میاں بیوی کا رشتہ تبھی چل سکتا ہے جب بیوی کے پاس بریک موجود ہو، بچوں کا اندر بریک موجود ہو۔ جن گھروں میں بریک زبان پر نہیں ہے، ہاتھوں پہ نہیں ہے، وہیں ہاتھا پائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، زبان سے گالم گلوچ ہوتا ہے، کیونکہ انسان میں بریک نہیں ہے۔ تو حر نے کہا کہ حسین ابن علی میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن کیا کروں، آپ کی والدہ فاطمہ الزہرا ہے، کہ میں کیا کروں۔ ادب زہرا نے حر کو حر بنایا، اور وہ امت تباہ ہو گئی جس نے اپنی نبی کی نواسی کے چہروں پہ تماچے مارے۔ وہ امت تباہ ہو گئی جس نے نبی کی بیٹی کے گھر پہ آگ لگا دی۔ بریک نہیں تھی نا۔ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے کس کا ادب کرنا ہے، کس کا ادب نہیں کرنا۔ مکتب تشیع سب سے پہلی چیز جو آپ کو سکھاتا ہے وہ ادب سکھاتا ہے۔ امام بارگاہ میں آتے ہو ادب کے ساتھ آؤ، فرش عزا پہ بیٹھتے ہو ادب کے ساتھ بیٹھو، نماز پڑھتے ہو ادب کے ساتھ بیٹھو، علم کو دیکھتے ہو ادب ادب ادب، جگہ جگہ ادب ہے، اور یہ ادب انسان کو انسان بناتا ہے۔ کیوں کہا کہ وفا کو سیکھنا ہے تو کتے سے سیکھو۔ اگر اچھی صفت جانور میں بھی ہے تو قابل ستائش ہے، تو انسان کی وفا تو جانور سے زیادہ بلند ہونی چاہیے، انسان کا ادب جانور سے زیادہ بلند ہونا چاہیے۔ تبھی کہا یہ انسان نما حیوان تھے۔ خدا اندر کے وجود کو دیکھتا ہے۔ بے ادب محروم از لطف رب، اگر ادب نہیں تو رب کے لطف سے کیا ہے، محروم ہو جاتے ہو۔ تو پورے سال میں پروردگار عالم آپ کو فرش عزا پہ بلا کے با ادب بناتا ہے۔ اور کتنا ادب کیا عباس نے حسین کا، کبھی سوچا کرو۔ تبھی روایات میں ہے کہ مولا حسین فرماتے ہیں کہ میرے حرم میں آنے سے پہلے عباس کے حرم میں جایا کرو۔ ایک ادب، دوسرا وفا۔ کہ امام ظاہر معصوم ہے، چھٹے امام، جب غازی عباس کی قبر پہ آتے ہیں تو کہے روحی لکل فدا، میری جان تجھ پہ قربان عباس۔ اس ادب کی وجہ سے حبیب حبیب کیوں بنا؟ ادب کی وجہ سے۔ کہتے امام نے اتنا کہا کہ تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے، اور نے کہا کہ میں کیا کروں حسین، میں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن آپ کی ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ لیکن یہ امام ہے نا، امام کبھی سخت جملہ بھی بولتا ہے تو کس چیز کے لیے؟ آپ کی ہدایت کے لیے۔ کربلا کے کسی شہید کو امام حسین نے یہ انعام نہیں دیا جو حر کو دیا۔ فرمایا کسی شہید کے ماتھے پہ سیدہ زہرا کا رومال نہیں، حر کے ماتھے پہ باندھا۔ عجیب روایت، ہمارے استاد کہتے تھے، کہا کہ جب حر کے لاشے پہ امام حسین پہنچے، حر کا سر اپنی گود میں رکھا، کہتے حر کو بڑے پیار سے دیکھنے لگے۔ کہ اس جملے کی کہنے کی ضرورت کیا تھی جو امام حسین نے حر سے کہا؟ کہ حر تیری ماں بڑی شریف تھی۔ مطلب کسی صحابی کا سر سرانے پہ رکھ کے امام حسین اس کی ماں کی تعریف نہیں کی، پر حر کی ماں کی تعریف کی۔ کہا یہ موقع تھا، یہ محل تھا کہ امام حسین اس کی ماں کی تعریفیں کریں۔ کہہ دیتے تو نے وفا کر دی حر، اللہ تو جنت بخشے، لیکن فوراً سر گرانے پہ رکھ کر کہا کہ تیری ماں کتنی شریف تھی اور کتنا اچھا نام رکھا تیرا حر۔ کہ امام حسین نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کہ کہیں حر کے دل میں نہ ہو کہ حسین نے میری ماں کے لیے کیوں کہا تھا کہ تیری ماں عزا پہ بیٹھے۔ کہ وہ درد شاید سینے سے نکالنے کے لیے جاتے جاتے بھی حسین نے حر کی ماں کی تعریف کی کہ اگر تو نے میری اماں زہرا کا احترام کیا ہے تو میں بھی تیری ماں کی تعریف کر رہا ہوں، کتنی شریف تھی تیری ماں، اور یہ رومال تیرے ماتھے پہ باندھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن جب تو اٹھے گا تو یہ شرف کسی شہید کو نہیں ہوگا کہ اس کے ماتھے پہ وہ رومال ہو جسے سیدہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے سیا ہوا ہو۔ اور جب کئی سالوں کے بعد سیلاب یا مختلف نتائج میں جناب حر کی قبر کھل گئی تو اسی رومال سے پہچانا علماء نے کہ یہی جنازہ کس کا ہے؟ جناب حر کا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ یہ میں نشانی ذرا اتار دوں، بی بی زہرا کا رومال ہے۔ کہتے ماتھے سے رومال اترا تو حر کے سر سے پھر خون جاری ہوا۔ کہتے ہیں کئی رومالوں کو بدلا گیا،
کہ خون کو روکا جائے، اور یہ رومال بادشاہ اپنے پاس رکھ لے، لیکن یہ خون تھا جو رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ علماء نے کہا نہیں، رومال وہیں رکھو جہاں حسین نے رکھا تھا، یہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ جناب حر کے لیے رومال کو باندھا گیا تھا۔ اور عزیزوں میرے چھٹے امام فرمائے، ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے، تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے، پر میں تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہیں اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں، اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ کل بھی عرض کیا، کہا جو خلوص دل سے حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا نشانی یہ ہے اگر سلام کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو کہا یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کرو جیسے سیدہ اپنے بیٹے کو کرتی ہیں، جیسے آقا زادی زینب اپنے بھائی کو کرتی ہیں، جیسے سکینہ اپنے غریب الوطن بابا کو کرتی ہیں، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب۔ آواز تھوڑی بڑھا دیں سب مل کے، السلام وعلی اصحاب، سب مل گئے السلام علی حسین وعلی وعلی اولاد وعلی میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ۔ کل بھی عرض کیا یہ سلام میرا سلام نہیں، امام زمانہ زیارت ناہیہ میں سلام کرتے ہیں۔ درد امام کو محسوس کر کے رویا کریں، میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ میری گزارش ہوگی آواز تھوڑی بڑھا دیں۔ اللہ جانے کتنے تماچے مارے گئے کہ چہرے کی رنگت بدل گئی، چند معصوم جنہوں نے یہ منظر دیکھے، ایک امام زین العابدین جنہوں نے 4 سالہ بچی کے چہرے کو زخمی دیکھا،
جب بھی کوئی مومن اپنی بچی لے کے جاتا تھا فرماتے تھے مومن اپنی بچی کو کبھی چہرے پہ تماچا نہ مارا کرو. بڑا روئے ہیں اہل بیت. امام حسن کسی ذاکر کے خواب میں آئے, فرمایا ذاکر تو میرے شیعوں کو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں سناتا؟ مولا میں سب سناتا ہوں جو پڑھا, مولا میں سناتا ہوں حسن وہ امام ہے جسے ایسا زہر دیا گیا جگر کے ٹکڑے باہر نکل آئے. مولا میں سناتا ہوں حسن وہ امام ہے جسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا, بدن پہ تیر لگے, بہن نے بدن سے تیروں کو نکالا. امام فرماتے ہیں ذاکر یہ میرے مصائب ہیں پر میری اصلی مصیبت نہیں ہے. ہاتھوں کو جوڑا, مولا خود بتائیے اصل مصیبت کیا ہے؟ کہنے لگے ذاکر میری اصل مصیبت مدینے کی ایک گلی میں تھی. مولا اس گلی میں ایسا کیا تھا؟ کہنے لگے حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا, جب کسی ظالم نے میری اماں کا راستہ روکا تھا میرے سامنے میری اماں کو تماچا مارا تھا. میں فریادیں کرتا رہا کوئی آئے میری اماں کو بچا لے. بابا جب آتے تھے اماں چادر سے اپنا چہرہ چھپاتے تھے, کہیں بابا کی نظر رخسار پہ نہ پڑ جائے. اللہ جانے علی پہ کیا گزرے. اسما کہتی ہیں غسل دیتے دیتے علی نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا. مولا بھی تو کہا بچوں آہستہ رو, خود بلند بلند آواز میں رو رہے ہیں. کہنے لگے اسما اسما میں نے وہ زخم دیکھ لیے جو زہرا مجھ سے چھپا رہے تھے. ہاں ٹوٹی ہوئی پسلیاں, شکستہ پہلو, چہرے پہ ظالم کا تماچا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.